صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نماز میں تھے، معروف حدیث پاک ہے، ہم نماز میں تھے اور آقا کریم سجدے میں تھے، حسین پاک آئے کہ میری پشت، میرے محبوب کی پشت پہ آ کے بیٹھ گئے۔ اب سجدہ ذرا لمبا ہوا، وہ جو راوی ہیں نا حدیث پاک کے صحابی، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دل میں یہ وہم سا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محبوب پاک سرکار کی روح پرواز کر گئی ہو۔ سجدہ اتنا لمبا تو ہوتا نہیں تھا، تو تھوڑا سا یوں کر کے سر اٹھا کے دیکھا تو شہزادہ پشت پہ بیٹھا ہوا ہے اور نبی پاک سجدے میں ہے۔ اب جب مرضی ہوئی حسین پاک کی وہ اترے۔ اللہ نے آپ کو میں کیا بتاؤں کہ حسین اس وقت کہاں تھے، میرے لجپال حسین اس وقت کہاں تھے، کوئی نہیں جانتا، یا پھر جانتا ہے سجدہ کروانے والا یا کرنے والا یا پھر اس پہ بیٹھنے والا۔ اللہ نے فرمایا محبوب وسجد، تو مجھے سجدہ کر، وقترب، اور میرے قریب آ جا، سجدے میں میرے قریب آ جا۔ تو جب سجدے میں ہوتا ہے نا تو میرے پاس ہوتا ہے۔ احباب گرامی، میرے محبوب اللہ کی بارگاہ میں ہیں۔ حسین پاک آئے، اوپر بیٹھ گئے۔ اب سجدے کو طول مل گیا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ سجدہ اتنا لمبا کیوں ہوا؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ لیکن ارتحلنی ابنی، کیونکہ میرا بیٹا حسین میرے اوپر آ کے بیٹھ گیا تھا، اور کرہت ان اعجلہ، میں نے یہ بات ناپسند کی کہ میں جلدی اٹھوں، میں نے یہ بات ناپسند کی کہ میں جلدی اٹھوں، یعنی میں نے اس کو جلدی اتارنا پسند نہیں کیا۔ حتی یقضی حاجتہ، الفاظ حدیث پاک کے سنیں آپ، واقعہ تو آپ نے 3500 بار سنا ہوگا کہ حسین پاک سجدے میں تھے، نبی پاک نے سجدہ لمبا کر دیا۔ اب صحابہ کی اور نبی پاک کی جو کنورسیشن ہے، اس کے بعد جو آپس کی گفتگو ہے، وہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ سجدہ لمبا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا میرا بیٹا تھا، میرے اوپر آ کے بیٹھ گیا، میں نے ناپسند کیا کہ اس کو جلدی اتاروں۔ کیوں؟ حتی یقضی حاجتہ، یہاں تک کہ یہ اپنی حاجت پوری کر لے، یہاں تک کہ یہ اپنی حاجت، بھئی اس بچے کو کون سی حاجت تھی، اور پوری بھی اس نے میرے محبوب کی پشت پہ بیٹھ کے کرنی تھی۔ تو بتا دیا کہ کائنات والوں، تمہارے بچوں کی حاجتیں دنیا کی ضرورتوں سے پوری ہوتی ہیں، میرے بیٹے کی حاجت اللہ کی بارگاہ سے پوری ہوتی ہے۔ اور جب اس نے اپنی کوئی حاجت پوری کرنی ہو، اس نے اپنی کوئی طبیعت راضی کرنی ہو، اس نے خوشی حاصل کرنی ہو، تو یہ بازار میں کھیلنے نہیں جاتا۔ جب تمہارا نبی سجدے میں اللہ کی بارگاہ میں موجود ہو تو یہ بھی اسی بارگاہ میں حاضر ہو کے اپنی حاجتیں پوری کروا لیتا ہے۔ تو یہ کوئی کھیڑ کھڑیا نہیں تھا، کوئی کھیل کود نہیں تھا کہ نبی پاک اپنے بیٹے کو کھلا رہے تھے اور وہ سجدے کو لمبا کر رہے تھے، نہیں، میرے نبی پاک امام حسین کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے، اور وہ اللہ سے راز و نیاز میں، بیٹا بھی راز و نیاز میں تھا۔ اب رسول مکرم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی اور اللہ کی بات ختم ہو تو سجدے سے سر اٹھاؤں، حتی یقضی حاجتہ، اللہ کا حکم ہوگا تو سجدے سے سر اٹھاؤں گا۔ بھئی بات آپ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے؟ بھئی ایسا کائنات میں کوئی اور بھی نظر آتا ہے آپ کو؟ اگر نہیں نظر آتا نا تو پھر حسین پاک کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا دیں کہ حسین تیری عظمت کو میرا سلام ہے، تیری عظمت کو میرا سلام ہے، تیری بڑائی کو میرا سلام ہے، تیرے اس مقام کو میرا سلام ہے کہ حسین پاک تجھے اپنی پشت پہ سوار کر کے تیرا نانا جان اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرواتا ہے، اور تو بچپنے کے عالم میں وہاں سے اپنی روحانی حاجتیں پوری کرتا۔ یہ کچھ جسمانی حاجت نہیں تھی، یہ کون سی حاجت تھی؟ روحانی حاجت تھی۔ بھئی بات یہ ہے کہ حدیث پاک تو پڑھ ہی لیتے ہیں سارے، حدیث پاک میں ڈوب کے
اس میں مزہ لے کے اس میں ڈوب کے ذرا جانا، لطف تو اس بات کا ہے نا کہ حدیث پاک تو پڑھ لی حافظ صاحب کہ وہ سجدہ لمبا کر دیا، اس حدیث پاک میں راز تو بہت سارے ہوں گے، جو ایک بات ہے جو میں نے عرض آپ سے کی ہے وہ اس میں یہ بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ امام حسین علیہ السلام وہ عظیم امام ہے کہ جو بچپنے میں بھی بڑا ہے، جو بچپنے میں بھی بڑا ہے، جو بچپنے میں بھی بڑا ہے، جس کا بچپنا بھی بڑوں سے بڑا ہے، جو بڑے بڑے ولی جوانی گزارنے کے بعد بھی جس مقام پہ نہیں پہنچ سکتے، آپ کے اور میرے آقا حسین اس بچپنے میں ان بڑوں سے بڑی بڑی باتیں کر رہے اور راز و نیاز میں مشغول ہیں اور اپنی روحانی حاجتیں میرے محبوب کی پشت مبارک پہ بیٹھ کے اللہ سے پوری کروا رہے ہیں۔ یہ بات آپ کو ذہن نشین رہے گی احباب گرامی؟ تو آپ جب یہاں سے جائیں آپ کا دل اس بات کے نعرے لگا رہا ہو کہ واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین، آپ کا دل واہ واہ حسین کر رہا ہو، چونکہ آپ سن کے جا رہے ہیں کہ حسین پاک کا بچپنا بھی بڑوں سے بڑا تھا۔ اور یہ جو واہ واہ ہے نا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ حدیث پاک مروی ہے، جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ نبی کریم سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن دونوں شہزادوں کی کشتی ہو گئی۔ عرب میں رواج تھا کہ وہ لڑائی کرنا، کشتی کرنا، گھوڑ سواری، نیزہ بازی، تلوار زنی یہ بچوں کو بچپن سے سکھاتے تھے۔ اب امام حسن علیہ السلام کو میرے نبی کریم سرکار فرما رہے ہیں کہ حسن واہ حسن واہ واہ حسن واہ۔ اچھا، سیدہ زہرا پاک نے ایسا نہیں تھا کہ ان کو پتہ نہیں تھا، آپ کو اور مجھے بتانے کے لیے سوال عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ ابا جان بھئی یہ کیسی آپ داد دے رہے ہیں، یہ کیسی داد ہے کہ آپ امام حسن کو کہتے ہیں کہ واہ بھئی حسن ادھر سے پکڑو، ایسے کرو ایسے کرو، وہ چھوٹا ہے اور یہ بڑا ہے، آپ بڑے کو داد دے رہے ہیں اور بڑے کی طرفداری فرما رہے ہیں۔ تو نبی کریم نے فرمایا کہ آپ کو میں یہ بات بتا دوں کہ میں حسن کو کہہ رہا ہوں، جبریل حسین کو کہہ رہا ہوں، اور کہتا کہ حسین ہی حسین ہی، ادھر سے شاباش حسین شاباش۔ اچھا، اب غیب میں آپ کا میرا میں ہوں آپ ہوں یا ہمارا کوئی بچہ ہو، وہ کھیل رہا، اس کو غیب سے کوئی آواز آ جائے اور آواز والا نظر نہ آئے، میرا خیال ہے پی ہفتہ 2 ہفتے 20 دن تے اپن دم کرواواں گے۔ قربان جاؤں آقا حسین میں آپ کی عظمت کے کہ جن کی کشتی پر بھی شاباش دینے کے لیے حسین پاک کو جبریل امین آتے، اور کوئی ایسا بچہ کائنات میں نہیں ہوا۔ اب محدثین فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح میں کہ یہ جبریل سے شاباش کیوں دلوائی، اسی حدیث کی شرح میں محدثین لکھتے ہیں کہ جبریل سے شاباش کیوں دلوائی۔ اب جبریل امین کہہ رہے ہیں کہ ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو۔ محدثین کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے فرشتوں میں رسول فرشتہ ہے، جبریل اللہ کے فرشتوں میں رسول فرشتہ ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے، اللہ کی طرف سے پیغام دے رہا ہے، گویا وہ جبریل کی بات نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے بات کر رہا ہے۔ گویا اس کو حضرت امام حسن کو شاباش نبی پاک دے رہے ہیں اور امام حسین کو شاباش کون دے رہا ہے؟ ان کو اللہ کہہ رہا کہ پکڑ ادھر سے پکڑ۔ محدثین کہتے ہیں کہ یہ جو حسین پاک کو اللہ کی بارگاہ سے شاباش آ رہی تھی، یہ وہ تھا کہ حسین اپنی پکڑ مضبوط کر، تو نے جس میدان میں کھڑے ہونا ہے اس میدان میں بڑی مضبوط پکڑ کی ضرورت ہے، تجھے پتہ نہیں کدھر کدھر سے پکڑ کرنا پڑے گی۔ اس لیے اللہ بچپنے میں اپنی نگرانی میں حسین پاک کو شاباش بھی عطا کر رہا ہے، سکھا بھی رہا اور جبریل امین کو بھیج رہا ہے۔ بھئی آپ کو سمجھ آئی میرے آقا حسین کی عظمت کیا ہے؟ کتنے عظیم ہیں آپ کے اور میرے آقا حسین لجپال،
کتنے بڑے ہیں آپ کے اور میرے آقا حسین لجپال، کتنے عظمتوں کے مالک ہیں آپ کے اور میرے آقا حسین لجپال۔ اب بھی اگر کسی کا دل ان کی محبت میں گرفتار نہ ہو تو یہ اس کی بد نصیبی ہے کہ میرے محبوب جب اعلان فرما رہے ہوں کہ اگر کوئی مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو وہ ان سے محبت کرے۔ میرے محبوب ان کو یوں محبت سے پروان چڑھاتے ہیں کہ ان کے ساتھ محبت کرنے والے بچے کو بھی سینے سے لگا لیتے ہیں کہ یہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ اس کو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اس سے اتنی محبت کیوں کی؟ فرمایا اس لیے کہ جہاں سے میرا حسین گزر رہا تھا یہ اس کے قدموں کی مٹی کو چوم رہا تھا، اس لیے میں نے ان سے اتنی محبت کی ہے۔ تو یہ پیغام ہے مدینے کے تاجدار کا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی مدینے والا محبت کرے تو میرے اس لاڈلے شہزادے سے محبت کر لو۔